السلام علیکم ناظرین اکرام، میں سردار اویس اشرف خان آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم موجود ہیں پارلیمنٹ آف پاکستان کے پاس، اور میں پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ پارلیمنٹ جہاں پہ ہماری قسمت کے، پاکستانی قوم کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ پارلیمنٹرین بیٹھ کے قانون سازی کرتے ہیں، اور وہی قانون سازی جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر اس کا ایک بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اور اسی کے اوپر ادارے چلتے ہیں، لوگ چلتے ہیں، لیکن خیر کام ہی چلتے ہیں بہرحال۔ پاکستان ہے نا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ہے، سب چلتے ہیں۔ سردار عامر صاحب ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں سے پوچھتے ہیں سردار صاحب یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ آف پاکستان، سینٹ آف پاکستان، مجلس شورا، اور یہ جو پارلیمنٹ ہے اس میں لیجسلیشن ہوئی، کیا فائدہ ہوا 1947 سے لے کے اب تک؟ ہم جس پارلیمان کے آگے موجود ہیں جہاں پہ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوا؟ ہم نے ارن کیا؟ السلام علیکم، بہت شکریہ سر۔ بات یہ ہے کہ ایک 56 کا آئین تھا، اس کے بعد 73 کا آئین بنا، جناب ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا۔ اس میں جو پہلے 40 آرٹیکلز ہیں وہ عوام کی بھلائی، فلاح و بہبود، ان کے تعلیم، ان کی صحت، اس کے بارے میں۔ ویسے بھی کوئی ریاست جو ہے وہ اگر ترقی کرنا چاہے تو سب سے پہلے 3 چیزیں جو ہیں وہ سب سے اہم ہوتی ہیں۔ ایک قانون پہ عمل درآمد، دوسرا صحت، تیسرا تعلیم۔ ہمارے یہاں پہ تعلیم بکتی ہے، تعلیم کے اوپر کوئی لیجسلیشن ایسی اس وقت نہیں ہوئی کہ کسی سکولز کو، پرائیویٹ سکولز کو یہاں تک ایون باؤنڈ کر دیا جائے کہ کچھ غریب طلباء کو بھی وہ تعلیم دیں، اور تعلیم یہاں پہ ایک کاروبار ہے بہت اچھا۔ صحت کا جہاں تک تعلق ہے وہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن صحت بھی جو ہے وہ بھی ایک بہت بہترین کاروبار ہے پاکستان کے اندر۔ اگر آپ نے کچھ نہیں کرنا تو آپ 4 سے ڈاکٹر ایک بلڈنگ بنا لیں، 4 سے ڈاکٹر رکھ لیں، اور آپ بہترین اس میں کاروبار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قانون کی جہاں تک بات ہے، یہاں پہ قانون جو ہے وہ بکتا ہے عدالتوں میں۔ آج 20-20، 25-25 سال ایون یہاں تک ہوا کہ سپریم کورٹ کے ایسے فیصلے بھی آئے جس سے سال پہلے ان لوگوں کو پھانسی مل چکی تھی، لیکن وہ سال بعد سپریم کورٹ نے بری کر دی۔ تو یہ جو جتنے ہماری جو لیجسلیشن ہے، یہ جو یہاں بیٹھ کے ہوتی ہے، اس میں ہمیں آج تک عوام کے بھلائی کے لیے کچھ نہیں ملا، نہ عوام کو کچھ دیا گیا، نہ عوام کی کوئی بھلائی کی گئی۔ یہاں پہ بیٹھنے والے ایک منسٹر کی جس کی تنخواہ 7.5 لاکھ روپے ہے، پیٹرول، انٹرٹینمنٹ اور اس کی ٹریولنگ ملا کے تقریباً وہ منسٹر ہمیں 35 سے 40 لاکھ روپے میں پڑتا ہے۔ یہاں پہ مشیر اور پی ایس اور یہ بہت کچھ جو ہے وہ ڈال ڈول کے ایک منسٹر جو ہمیں 60 سے 70 لاکھ روپے میں پڑ رہا ہے، جبکہ یہاں پہ کمیٹیاں کی جاتی ہیں۔ کمیٹیوں کے اندر جو لوگ آتے ہیں ان کو ٹی اے ڈی اے دیا جاتا ہے، ان کو باقاعدہ اس کی پیمنٹ ملتی ہے، اور وہ کمیٹیاں خاص طور پہ دی جاتی ہیں تاکہ یہ 3.5 لاکھ سے 3.5 لاکھ روپے اس کے ساتھ اور مل جائے ان کو۔ اسی طرح جب سیشن ہوتا ہے اس میں بھی ہر آنے والے ایم این اے کو، جو سینٹ کا سیشن ہوتا ہے اس میں سینیٹر کو باقاعدہ ٹی اے ڈی اے دیا جاتا ہے، ٹریولنگ ایکسپنسز دیے جاتے ہیں، رہائش دی جاتی ہے، کھانا فری ہے۔ یہ سارا کچھ ان کے لیے ہے، عوام کے لیے کچھ نہیں۔ میں بات کر رہا تھا آرٹیکل کی، پہلے 40 آرٹیکل کی۔ پہلے 40 آرٹیکل جو ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، جس کو یہ سٹیپل لگا کے بند کر دیتے ہیں۔ اس سے اگلے جو آرٹیکل ہیں اس میں یہ ترقی، اس کے بعد یہ سڑکیں کیسے بنی ہیں، کون سی جو ہے منسٹری کیا کما کے دے سکتی ہے، کون سا ادارہ کہاں پہ پیسہ لگانا ہے، یہ ان کے جو ٹرمز ہیں ان کے اوپر یہ کام کرتے ہیں، انہی کے اوپر یہ منسٹرز لگاتے ہیں۔ اور بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی جس کو منسٹر آف پیٹرولیم لگایا جاتا ہے، اس کو پیٹرولیم کے بارے میں اس کی تعلیم نہیں ہے۔ جسے منسٹر آف ایجوکیشن لگایا جاتا ہے اس کی ایجوکیشن کے بارے میں کوئی تعلیم نہیں ہے۔ جسے منسٹر آف انٹیریئر لگایا جاتا ہے اسے قانون کے بارے میں کوئی تعلیم نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا المیہ ہے بہت بڑا سرکار۔ بات یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ کو رائٹ مین فار دی رائٹ پوسٹ جب تک نہیں ہوگا تب تک یہ ملک ترقی نہیں کرتا۔ اچھا سر، آپ نے پہلا جو نقطہ اٹھایا وہ تعلیم کے اوپر بات کی آپ نے، کہ تعلیم ایک بہت بڑا ایسا شعبہ بن چکا ہے کہ جس میں پیسہ بہتا شاید۔ اب یہ بتائیں کہ جو وفاقی دارالحکومت کے زیر انتظام، ہم باہر پورے پاکستان کے اسکولوں کی تو خیر بات کریں گے، لیکن وفاقی دارالحکومت کے زیر انتظام جتنے بھی ماڈل کالجز ہیں اور اسکولز ہیں، ان سب کے اوپر انہوں نے ابھی بس چارجز بھی اور دیگر فیس جو ہیں وہ اپلائی کرنا شروع کر دی ہیں، اور والدین جو ہے نا وہ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ یار یہ کیا ہوگا۔ یہاں پہ پارلیمنٹ سے اس طرح کے احکامات جاتے ہیں کہ تعلیم کو سرے عام بیچا جائے، خریدا جائے، اور پیسوں اور ریٹ طے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ میں وہی افسوس کر رہا ہوں کہ لیجسلیشن جو ہے جو ہونا چاہیے، جو لیجسلیشن اس میں تعلیم میں لازمی ہے، اس کو ایک طرف رکھ دیا گیا ہے۔ جبکہ اگر آپ اس ایجوکیشن کے جو سسٹم ہے اس میں اگر آپ گھس کے دیکھیں، میرے پاس یہ بیٹ رہی سردار آصف احمد علی اس وقت جو تھے وہ ایجوکیشن منسٹر تھے، اس سے پہلے جو ہے وہ اپنا
نام مجھے بھول گیا منسٹر کا, ان کی ڈیتھ ہو گئی, وہ بھی منسٹر رہے. میں ان کے دور میں یہ ایجوکیشن منسٹری کرتا رہا. ایجوکیشن منسٹری میں اس وقت اسکولوں میں ایسی بہت ساری فیس کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا اکاؤنٹ ہی کوئی نہیں ہے. یعنی اکاؤنٹ ہے جو فیس کے اس کے سلپ کے اندر آتا ہے, لیکن ویسے اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ نہیں دیا جاتا, وہ پرنسپلس کے پاس رہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پیٹرول جو ہے, ڈیزل جو ہے وہ چوری ہوتا ہے, اس کی مینٹیننس جو ہوتی ہے وہ چوری ہوتی ہے. حالانکہ اتنا بڑا ایجوکیشن کی منسٹری ہے, ان کے پاس اپنی ورک شاپ ہونی چاہیے, اپنا سارا سلسلہ ہونا چاہیے, لیکن نہیں, یہ باہر سے کرواتے ہیں اور اس میں ہزاروں کروڑوں روپے جو ہیں وہ کھائے جاتے ہیں. بات یہ ہے سرکار کہ جو یہ ابھی انہوں نے 2000 روپیہ غالباً شاید شروع کیا ہے کہ بس کے لیے فیس ہوگی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہے. اگر آپ تعلیم نہیں دے سکتے, پہلے میٹرک تک تو کم از کم تعلیم کو فری کر دیں. آپ کا ریاست کا اتنا تو فرض بنتا ہے, ریاست ماں جیسی ہے. اگر ریاست اپنے اولاد کو 1947 سے لے کے آج تک کبھی بھی کسی بھی حکومت نے یہ کوشش نہیں کی کہ عوام کے لیے تعلیم, صحت اور جو قانون ہے اس کے بارے میں کوئی لیجسلیشن ایسی کی جائے کہ ہر بندہ برابر آ جائے. میں اس میں بلا تفریق جناب عمران خان صاحب کو, وہ بھی ایک سیاسی آدمی ہے, لیکن ان کا جو کام ہیلتھ کارڈ والا ہے, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا پوری 1947 سے لے کے جب تک عمران خان صاحب رہے کوئی بڑا کام عوام کے لیے نہیں کیا گیا. اگر آپ یہ اس کام کو ہی صرف لے لیں تو میں سمجھتا ہوں عمران خان کا یہ عوام کے حق میں بہترین فیصلہ تھا اور بہترین کام تھا. سر, جو آپ جس طرح ابھی ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں, میں گزشتہ اپنے وی لاگ کے اندر بات کر چکا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر 2 بڑے ہاسپٹل ہیں, ایک پولی کلینک ہے, ایک پمز ہے. اس کے علاوہ ہیلتھ کے سیکٹر کے اندر کام ہی نہیں ہوا ہے. اور لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے, بلکہ اندر جو پارلیمان کے اندر ایک MNA نے یہ کوشچن بھی ریز کیا, انہوں نے کہا جی کہ اسلام آباد کے جتنے بھی مریض ہیں ان کو ریفر کیا جاتا ہے پنڈی میں. اس طرح یہ صحت کا جو شعبہ ہے اس کے اندر بھی یہ زبوں عالی ہے. اس کے علاوہ جو قانون انصاف کی آپ بات کر رہے ہیں, عدالتوں کے اندر تو کئی کیسز پڑے ہوئے ہیں جو لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں کیسز التوا کا شکار ہیں. وہ نچلی سطح سے لے کے اوپر تک سپریم کورٹ تک غریب آدمی کو انصاف ہی نہیں ملتا, وہ کہاں جائے گا؟ میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان 3 چیزوں کے اوپر کوئی بھی ملک جب ترقی کرتا ہے اس کو یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ سب سے پہلے کرنی پڑتی ہیں. نمبر 1 امپلیمنٹیشن آف لا, نمبر 2 ایجوکیشن, نمبر 3 صحت یعنی جو ہیلتھ ہے. یہ 3 چیزیں کسی بھی ملک کو ترقی دینی ہو تو ان کے اوپر کام سب سے پہلے کرنا پڑتا ہے. مجھے حیرت ہے کہ اس وقت یعنی جو آفٹر ایوب خان جتنا بھی دور آیا سیاسی, اس میں نہ ہیلتھ کے اوپر کام کیا گیا, ایجوکیشن کو تو آپ چھوڑ ہی دینا. پھر ہم ترقی کدھر کریں گے سر؟ تو ہم نے ترقی, وہ صرف نام ہے نا سر, ہم ویسے بھی ترقی یافتہ ممالک میں سے تو ہیں نہیں. باقی صرف آپ یہ دیکھیں, بڑا ایک آپ کو المیہ بتاتا ہوں کہ سیاست میں آنے سے پہلے وہ موٹر سائیکل پہ تھا, سیاست میں آنے کے بعد وہ پراڈو پہ آ گیا. یہ کاروبار ہم سے نہیں ہوا. حالانکہ میں نے ایک دور میں کاروبار بھی کیا اور 1995 سے میں اسی صحافت سے منسلک ہوں. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی شریف آدمی یا کوئی سیاست سے باہر جو لوگ ہیں ان میں سے کوئی آدمی جو ہے وہ اس قدر تیزی سے جس نے ترقی کی ہو. جس طرح میاں صاحب 2 فیکٹریاں لے کے شروع ہوئے اور اس کے بعد آج وہ ہزاروں فیکٹریاں جناب, جب پہلی گورنمنٹ آئی تھی اس سے پہلے یہ وزیر اعلیٰ جب بنے تو اس وقت فیکٹریاں لگ گئی تھیں. اچھا, نہیں میں ویسے تو نہیں جی, ویسے تو ان کا ایک 10 مرلے کی فاؤنڈری تھی, اتفاق فاؤنڈری, اس میں یہ جو ہے کام کرتے تھے. بھٹی تھی, بلکہ فاؤنڈری نہیں تھی, بھٹی تھی. وہ بعد میں فاؤنڈری بن گئی کیونکہ ریلوے اتفاق فاؤنڈری جس کو نام دیا گیا, جی جس کو نام دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے انڈیا سے آنے والی امرتسر جو ہے جو ٹرین کی پٹری تھی وہ انہوں نے اٹھا کے ساری کی ساری گلا دی. وہ لوہے کا جو وہاں سے کاروبار, اس کا وہاں سے لوہے کا کاروبار شروع ہوا. اور بات یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جتنے بھی ہیں سیاستدان, یہ جتنے بھی ہیں, انہوں نے سیاست جو ہے وہ امیر ہونے کے لیے, اور ہماری عوام کا بھی قصور ہے, یعنی کہ آپ ہماری عوام کا بھی قصور ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو یہ پارلیمنٹ ہے اس کے اندر جو لیجسلیشن ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی ہے. سر ان کو تعلیم ہی نہیں ہے. جی جی دیکھیں نا, ایک میٹرک آدمی جو ہے وہ منسٹر ہے آپ کا, جس کو ایجوکیشن کا نہیں پتا وہ ایجوکیشن کا منسٹر ہے. جس نے کبھی آئل فیلڈ میں جا کے دیکھا نہیں کہ آئل نکلتا کیسے ہے, اس کو آپ نے منسٹر بنا دیا. انہوں نے تو آئل نکلنے کا کیا, انہوں نے تو عوام کا آئل نکال دیا. انہوں نے عوام کا آئل نکال دیا. اسی طرح جس نے فوڈ کا منسٹر بننا ہے اس کو فوڈ کے بارے میں نہیں پتا, جس نے انجینئرنگ کا بننا ہے اس کو انجینئرنگ کے بارے میں پتا, جسے ہیلتھ کا بننا ہے اس کو ہیلتھ کی اس کے بارے میں اس کو الف بے نہیں پتا, اس کو آپ نے ہیلتھ کا منسٹر بنا دیا. تو بات یہ ہے کہ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پورٹ فولیو جس بندے کا جس کے پاس ہے اس کو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے بیسیکلی کہ ہے کیا ہے. دنیا میں یہ نہیں ہوتا, یہ صرف پاکستان میں ہو رہا ہے.
اور یہ ایک بڑی کہتے ہیں نا اچنبے کی بات ہے کہ آپ جس بندے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں یہ محکمہ اسی محکمہ کرتا کیا ہے، آپ نے اس کو اس کا منسٹر بنا دیا، تو وہ کیا اس محکمے کو چلائے گا اور کیا ترقی کرائے گا اس محکمے کی؟ یہی ہمارا المیہ ہے، یہی ہماری پرابلم ہے۔ جس نے زیادہ سیٹیں لے لیں وہ اپنی من پسند منسٹری لے سکتا ہے۔ سر یہ بتائیں کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے، اس کے اندر جو پارلیمنٹرین بیٹھتے ہیں، آپ بھی میں بھی، ہم اکٹھے یہاں پہ ہوتے ہیں، آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ ذاتی فائدوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر کیا رہے ہیں یہ؟ سر یہ بات پھر وہی آگے میں نے آپ سے کہی نا کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو اچھی مار دے کے یا اچھی جگہ سے سیٹ لے کے آتا ہے، وہ چوری کر کے لے کے آتا ہے، وہ پیسے لگا کے لے کے آتا ہے، اس کی من پسند منسٹری ہوتی ہے۔ وہ یہاں پہ منسٹری آ جاتا ہے، اس کے بعد اس کو یہ کمیٹیاں دے دی جاتی ہیں کہ روزمرہ کا خرچہ جو ہے نا تنخواہ کے علاوہ یہ آپ ادھر سے نکال لیں۔ ٹریولنگ اس کی فری ہوتی ہے، پیٹرول اس کا فری ہوتا ہے، میڈیکل اس کا فری ہوتا ہے، تو وہ اس کو یہ انجوائمنٹ ہے اس کے لیے یہاں پہ آ کے۔ باقی پھر وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو بھرتی کراتا ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی سینیٹر بن کے آتا ہے تو وہ اپنے بندوں کو بھرتی کراتا ہے، کوئی چیئرمین سینٹ بنتا ہے تو وہ اپنے بندوں کو بھرتی کر لیتا ہے، اسپیکر بنتا ہے تو وہ اپنے بندوں کو بھرتی کرتا ہے، اسی پارلیمنٹ میں بھرتی ہوتے ہیں۔ اور یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے یہ ان کی اپنی ذاتیات تک کے لیے ہوتا ہے، عوام کے لیے کچھ نہیں ہوتا، میرٹ کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جتنی پوسٹیں آتی ہیں وہ ساری کی ساری پہلی فل اپ ہو جاتی ہیں، منسٹرز پہلی فل اپ کر لیتے ہیں اپنے جاننے والوں کے لیے۔ یہاں پہ کوئی میرٹ نہیں ہے، یہاں پہ کسی اب اگر آپ دیکھیں تو بہت اچھے بہت کمپیٹنٹ لڑکے جو ہیں وہ پاس نہیں ہوئے اور باقی پاس ہو گئے۔ پولیس میں بھی یہی حال ہے، جو ریس میں آتے ہیں ان کو جن کو پاس کرنا ہوتا ہے ان کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے بھی ویڈیوز بھی آئیں ان کو اور یہ کہیں پہ بھی یہ بھی نہیں ہے کہ یہ صرف اسلام آباد میں نہیں ہے یا لاہور میں نہیں ہے، پنجاب میں نہیں ہے، سرحد میں نہیں ہے، یہ ہر جگہ ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو آتے ہیں یہ صرف اپنے علاقوں اور اپنے جو اچھے سر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کلمہ طیبہ بھی لکھا ہوا ہے بلڈنگ کے باہر، یہ صرف کلمہ طیبہ سر پہ اس کے علاوہ اندر جب ہم حال کے اندر جاتے ہیں تو 99 نام اللہ کریم کے لکھے ہوئے ہیں، اور پھر وہ انہی کے سائے کے نیچے وہ کھڑے ہو کے وہ پارلیمنٹرین یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے ایسا کرتے ہیں ویسا۔ تو یہ بتائیں کہ یہ سارا وہ اسلام کا مذاق اور سارا کچھ نہیں ہو رہا؟ سر یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ آپ کے جو اس وقت موجودہ پرائم منسٹر ہیں انہوں نے آیت ہی غلط پڑھی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ آپ وہ تو سر تقریباً آلموسٹ 90% جو ہیں ان کو تو قرآن کی آیات پڑھنا آتی، قرآن ہی نہیں آتا، نماز ہی نہیں آتی۔ بات یہ ہے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کس چیز کا ہے سر؟ یہ صرف یہاں تک کلمہ حقیقت تک ہے، اس کے علاوہ کوئی اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ لوگ بیسیکلی وہ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو غیر مسلم صہیونی طاقتیں ہیں ان کا ایجنڈا ہے، اور جس طرح وہ امریکہ والا رجیم چینج ہو رہی ہے، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ پچھلے کئی سالوں سے ہمارا جو نظام حکومت ہے اس کو وہیں سے چلایا جا رہا ہے۔ سر جب آپ کو کوئی علامیہ عزت دیتا ہے، آپ سینیٹر بنتے ہیں یا آپ ایم این اے بنتے ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے آپ اپنے محکمے کا خیال کریں اور جو آپ کا عوام ہے اس کا جس طریقے سے بھی آپ آواز اٹھا سکتے ہیں، بلند کر سکتے ہیں، وہ آپ آواز بلند کریں۔ لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب آپ کو منسٹری ملتی ہے یا نہیں ملتی، آپ کو ملتی ہے تو آپ ڈائریکٹری بھرتی کرواتے ہیں اپنے بندے، نہیں ملتی تو کہہ کے کروا لیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ ایک فیملی ہے جو لوگوں کی جو الیکٹیبلز کہلاتے ہیں، ان کو نام دیا گیا الیکٹیبلز۔ یہ الیکٹیبلز جب بھی آتے ہیں یہ اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں، اپنے خاندانوں کے مفاد کے لیے آتے ہیں۔ ان کے خاندانوں نے ہمیشہ ترقی کی، ان کے اپنے مفاد جو ہیں سر یہ بتائیں کہ یہ جو پاکستانی عوام ہے جو بھیڑ بکریاں جنہیں پتہ بھی ہے سارا کچھ ہے کہ یہ لوگ سارا جا کے پارلیمان کے اندر یہی کچھ کرتے ہیں، ہمارے ضمیروں کے سودے کرتے ہیں، پھر خود بھی بک جاتے ہیں، لوٹے بھی بن جاتے ہیں، پھر اس طرح کے اپنے لوگوں کو بھرتی بھی کراتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کو مطلب یہ ہے کہ سر بریانی کی پلیٹ پہ ہم بکنے والے ہیں، ہم اس کو ووٹ دیتے ہیں جس کے پاس اچھی بڑی گاڑی ہو، جس کے ساتھ 5 7 8 گن مینز ہو، جس کی بڑی سی کوٹھی ہو، اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا، حالانکہ جب میں سمجھتا ہوں یعنی ہمارا پرکھنے کا معیار جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ جاہل جو ہوئے، ہمیں تعلیم نہیں دی گئی، ہم جاہل ہیں، ہم سیدھی سی بات کرتے ہیں، ہم جاہل، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم سے ہمیں جاہل رکھا گیا۔ ہاں، ہمیں تعلیم سے دور اس لیے رکھا گیا کہ تاکہ ہم اس طرح کے چیزوں کی اویئر ہمارے اندر نہ ہو، ہم ڈیمانڈ نہ کر سکیں، ہم ڈیمانڈ نہ کر سکیں، یعنی ہم اپنے حقوق نہ مانگ سکیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایم پی اے منسٹر سینیٹر جب آتا ہے تو ہم سیلفیاں لینے کے چکر میں ہوتے ہیں، ہم اس سے سوالات نہیں پوچھ سکتے، ہم اس سے اپنے حق کی بات نہیں کہہ سکتے۔ ٹائم ہی نہیں دیتا سر، وہ میٹنگ پہ ادھر جا رہا ہے، میٹنگ پہ ادھر جا رہا ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کیا میٹنگز ہیں اس کے باہر لوگ کھڑے کام کیا کر رہا ہے کوئی؟ بس سر وہ کام وہ یہ کر رہا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کی جو بہتری ہے اس کے مطلب پارٹی کو پروان چڑھا رہا ہے، یا وہ وفاداری اپنے اس جو یا وہ اس پارٹی کے جو منسٹرز ہیں، ایم این ایز ہیں،
ان کے کام کر رہا ہے، ان کے بچوں کے کام کر رہا ہے، ان کے رشتہ داروں کے کام کر رہا ہے اور اپنے رشتہ داروں کے کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ اسے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس عوام کا سر یہ کیا جو حال خرچے چرچے ہیں یہ اپنی ذات تک ہیں، پاکستانی عوام کو اس سے فائدہ کو نہیں. سر جتنا قرضہ لیا گیا، جتنا جاتا؟ قرضہ لیا گیا مشرف کے دور میں قرضہ 6,000 ارب تھا، اور اس کے بعد جب یہ زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب جب ختم ہوئے لاسٹ اس کے آنے سے پہلے، یہ 36,000 ارب تک چلا گیا. سر مجھے یہ بتائیں، آپ قرضوں کی بات کر رہے ہیں، ہم اس پہ آ جاتے ہیں 2 سیکنڈ کے لیے. یہ بتائیں کہ پاکستانی عوام کا ایسا کون سا نالائق ترین بندہ تھا جس نے آ کے اس پارلیمان کے اندر اس قرضے لینے کی ابتدا کی؟ وہ کون تھا؟ یہ تو سر قرضہ تو جو شروع سے لیا گیا وہ میرے خیال میں زیادہ دور سے پہلے سے لیا گیا. نہیں یہ تو سر یہ تو اب کی بات ہے، یہ نواز شریف اور زرداری دور کی بات. ایوب دور سے سٹارٹ ہوا، کچھ قرضہ لیا گیا. کیوں ہم قرضے پہ کیوں چل رہے ہیں سر؟ ہمارے پاس قرضہ دیا ہے، ایوب دور میں ہم نے قرضہ دیا. یہ بھٹو صاحب کے دور سے سٹارٹ ہوا جو قرضہ ہم نے لیا. یہ قرضے جو بڑھتے تو ہم اتنے نائل ہیں کہ ہم قرضے چکا ہی نہیں پا رہے. قرضے چکا کیا نہیں پا رہے، قرضے ہم لیتے ہیں اپنے آپ کو فلورش کرنے کے لیے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کو چلانے کے لیے نہیں ہے، اپنے آپ کو چلانے کے لیے. اب دیکھیں نا، اس نے اوباما کی بیوی نے 70,000 ارب دیا اس کو، مریم نواز صاحبہ ایجوکیشن کے نام پہ. وہ کہتی ہیں وہ آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ اس نے ڈائریکٹ مجھے دیا، میں جانوں میرا کام جانے. اور وہ پھر عمران خان سے تو گاڑی کا بھی پوچھ لیتے ہیں اور خود تو اربوں کا. اپنی گاڑی کا حساب دیتے ہیں نا جی، اپنی گاڑی کا حساب دیتے ہیں، اپنے والد صاحب کی گاڑی کا حساب دیتے ہیں. گاڑی نہیں گاڑی، اپنی گاڑی کا حساب دیتے ہیں اپنے والد صاحب. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ عمران خان سے کاروں کا حساب دیتے ہیں. یہ سر یہ سب ایک بات یہ ہے کہ عمران خان کو انہوں نے ایک ٹارگٹ کیا ہوا ہے میرے حساب سے. باقی یہ سب اس عوام میں ننگے ہیں. آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ یہ جو ننگا پن ہے اس کو کسی دن پھر آپ کے سامنے لے جائیں گے. ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے باہر سے ہم نے آپ سے کچھ سچ پہ مبنی باتیں کی ہیں، تو بڑی کڑوی ہیں لیکن ہیں سچی ہیں. چلیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیے، اپنا بھی خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کا بھی. السلام علیکم.